کہ جو سب سے پہلے اس مہینے کی مبارکباد اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ کیا ہے یہ؟ مطلب جو حدیث اللہ کے نبی سے منسوب نہ ہو، آپ نے نہ فرمائی ہو، اور ہم امت کے درمیان میں اس حدیث کو پھیلا دیں، اس حدیث کو رائج کر دیں، تو ہمارے لیے کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کیسے ہیں؟ امید ہے کہ الحمدللہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزو، یہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں جتنا چاہیے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اپنی سنتیں رائج کی ہیں یا امت کو دی ہیں، ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپ کی ایک ایک سنت پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا۔ اس ماہ مبارک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خاص بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اندر تشریف لائے۔ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھے، اور اس مہینے کے اندر جتنا بھی زیادہ ہو سکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام رکھے، اور ہر ایک مسلمان آپس میں محبت کا اظہار کرے، آپس میں پیار کے ساتھ رہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہے، ایک دوسرے سے سلام کریں، کلام کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ کوئی بھی کام اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فضول ہو۔ ایسا کام ہم سے کبھی نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، جو حضرات صحابہ نے نہ کیا ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرات صحابہ کیوں کرتے؟ جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو تو حضرات صحابہ اس کام کو کیوں کر انجام دے سکتے تھے؟ حضرات صحابہ کی بات تو ایسی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، آپ کے ہر قول پر، فعل پر اپنی جان دینے والے ہیں، جان کو نچھاور قربان کرنے والے ہیں۔ تو کیوں اپنی زندگی میں وہ کوئی کام ایسا کر سکتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کیا جائے، آپ کی محبت کو پامال کیا جائے، آپ کی عظمت کو پامال کیا جائے؟ ہر ایک فضول کام سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور کوئی بھی کام اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ باخدا ان لوگوں کی زندگی تو ایسی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو 100% قربان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور ہم اس پر فوراً عمل پیرا ہو جائیں۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ کے اوپر درود کا اہتمام کریں۔ فضول کام سے اپنا آپ کو بچائیں، لغویات سے اپنا آپ کو بچائیں۔ جو کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، حضرات صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام سے اپنا آپ کو بچایا جائے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اس مہینے کی مبارکباد اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ کیا ہے یہ؟ مطلب جو حدیث اللہ کے نبی سے منسوب نہ ہو، آپ نے نہ فرمائی ہو، اور ہم امت کے درمیان میں اس حدیث کو پھیلا دیں، اس حدیث کو رائج کر دیں، تو ہمارے لیے کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ جو اس مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے گا، ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ ایسی کوئی بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جب آپ سے ثابت نہیں ہے تو حضرات صحابہ نے بھی ایسا کوئی عمل اپنی زندگی میں نہیں کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اور خود ساختہ اور من گھڑت ہونے کی علامت اس حدیث پر بالکل واضح ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بالکل سراسر غلط ہے۔ امت کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جو آپ نے نہ کہی ہو، اپنے آپ کے لیے جہنم تیار کرنا ہے۔
اس لیے میرے پیارو اپنے آپ کو ایسی باتوں سے، ایسی حدیث سے بچانا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی فعل ہو، ایسا کوئی بھی عمل ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو۔ ہمیں تو صرف وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے، حضرات صحابہ نے کیا ہے، تابعین تابعین نے کیا ہے۔ ہمیں تو صرف اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے پر لانا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، ہمیں بھی نہیں توڑنا ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں 5 وقت نماز کی پابندی کی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ میری سنتوں پر عمل کرنا تمہارے لیے باعث خیر ہے، تمہارے لیے باعث فخر ہے، جنت کا راستہ طے ہونا ہے جو میری حدیثوں پر یا میرے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بدعات سے، خرافات سے اور ایسی ہی بیہودہ رسومات سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرے، حضرات صحابہ کے زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ سے محبت کا اظہار کریں تاکہ ایک دوسرے مسلمان سے ہم ملیں، سلام کلام کریں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، نفرتیں نہ بانٹیں، محبتیں ایک دوسرے میں تقسیم کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں بھی کامیاب کر دے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی وہاں بھی کامیاب کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ایمان والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔